अजीजान मन्ना, आपको आपके भाई आदिल राजा का सलाम पहुंचे। मैं आपको सोल्जर स्पीक्स के ऊपर खुश आमदीद कहता हूं। पिछले 24 घंटे में कश्मीर से लेके बलूचिस्तान तक पाकिस्तान के अंदर जो आग लगी है, और अगले 24 घंटे में जो दरिया खून के बहाने का यहाँ पे जो बहाने बनाए जा रहे हैं और उसके लिए जो इरादे किए गए हैं, उसकी तफसीलात मैं आपको बताना चाहता हूं। लेकिन इससे पहले कि ये आगे क्या करने जा रहे हैं, ये मैं आपको बताऊं कि 24 घंटे में क्या कुछ हो चुका है। जो तफसीलात हम तक पहुंची हैं उसमें कश्मीर से रिलेटेड जो मामलात हैं वो तो आपको पता ही है, लेकिन मैं आपको जो तफसील बताने जा रहा हूं वो शायद अब तक आपको मालूम ना हो, क्योंकि पाकिस्तान के मीडिया ने ये ठेका उठाया हुआ है कि इन तमाम खबरों को छुपाएगा और छापेगा सिर्फ वो जो कि उनको पाकिस्तान के अंदर से जीएचक्यू उनको प्रोवाइड कर रहा है, जो उनको इश्तिहार देते हैं वो उनको प्रोवाइड कर रहे हैं, पाकिस्तान की सरकार जो प्रोवाइड कर रही है। और जाहिर बात है कि पिछले 3 सालों में हमने देखा, खास तौर के ऊपर कश्मीर के अंदर जो कुछ हो रहा है और बलूचिस्तान के अंदर जो कुछ हो रहा है, उसके बाद हमने देखा कि पाकिस्तान का जो इस वक्त मीडिया है उसमें वाज़े तौर के ऊपर पता चल रहा है कि गैरत के साथ साथ सहाफत भी मर चुकी है, जिस तरह के यहाँ पे इमेजेस हमें देखने के लिए मिल रहे हैं। चले, कश्मीर का वाकया हुआ तो ये तो पता चला कि रा के एजेंट जो हैं वो मौजूद हैं कश्मीर के अंदर। वैसे तो इनको पता ही नहीं चलना था कि रा के एजेंट भी कश्मीर के अंदर मौजूद है। पाकिस्तान के मीडिया की बेगैरती का जो आलम है वो आपको ARY की रिपोर्टिंग से पता चला, जो आपको बता रहा है इस वक्त ISI की जानिब से इनको जो प्रोवाइड की गई है खबरें कि मुजफ्फराबाद में ISI की बड़ी कार्रवाई, रा से मुंसलिक 5 नौजवान गिरफ्तार कर लिए गए। ये बिल्कुल इसी किस्म की खबर है जिस तरह की खबर इन लोगों ने अभी लगाई, जो इन्होंने कहा कि जनाब हमने करेंसी नोट पकड़ लिए हैं जो कश्मीर की जॉइंट एक्शन अवामी एक्शन कमेटी है उसके दफ्तर से। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह इन्होंने जो है वो TLP के पास से भारतीय करेंसी के नोट पकड़ लिए थे। मतलब बंदा कोई अकल ही को हाथ मार ले। मतलब जो ये ISI का प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है यहाँ पे, आप देखें कि अगर वाकई कोई भारतीय एजेंट है तो क्या वो भारतीय करेंसी अपने पास रखेगा? यहाँ पे USDT चल रहा है, क्रिप्टो करेंसी चल रही है, फॉरेन करेंसी मौजूद है। कौन भाई भारतीय जासूस भारतीय करेंसी रख के बैठेगा? हाँ, ये हकीकत है कि भारत जो है वो पाकिस्तान की फेक करेंसी पाकिस्तान के अंदर लाता है, और क्योंकि ISI जो है वो भारत की मईशत को नुकसान देने के लिए भारत की फेक करेंसी भारत के अंदर ड्रॉप करती है, ये एक इकोनॉमिक वॉरफेयर का हिस्सा है। लेकिन कभी भी कोई भी एजेंट, और वो भी आजकल के जमाने के अंदर जब क्रिप्टो करेंसी अवेलेबल है, तो वहां पे क्या जरूरत पड़ी है इस किस्म की हरकतें करने की? लेकिन भोंडी किस्म की हरकतें जो है वो की जा रही हैं, बिल्कुल इस तरह जिस तरह जियो न्यूज ने, ये तो ARY ने जो यहाँ पे कांड किया है जो कहते हैं वो तो आपने देखा है, लेकिन उसके साथ साथ ISI के दफ्तर के अंदर जो है एक अवामी जो कलदम जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के रुकन है सैयद फैसल गिलानी, इनका ये जियो न्यूज ने जनाब चलाया कि जनाब उन्होंने अपना अदम जो है वो ताल्लुक का इजहार कर दिया, उन्होंने जो है नाम नहाद तहरीक से मुकम्मल ला तअल्लुकी का इजहार कर दिया। ये जो वीडियो दिखाई जा रही है अजीजान मन, ये मैं आपको बताता चलूं, जियो न्यूज के ऊपर ये साइट से ब्लर की गई है, और हमारी इतलात के मुताबिक ये साइट से ब्लर इसलिए की गई है क्योंकि ये ISI के दफ्तर में बिठा के ये वीडियो बनाई गई है। बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरह पंजाब पुलिस जो है, अगर किसी का जो है वो हिरन चोरी हो जाए तो हाथी गिरफ्तार करके उसको छितर मार के कहती है कि हाँ मैं हिरन हूं, आपको पता है हाथी भी बोलता है कि मैं हिरन हूं। तो बिल्कुल यही यहाँ पे सैयद फैसल गिलानी के साथ हो रहा है कि इस वीडियो को ब्लर किया गया है क्योंकि ये ISI के दफ्तर के अंदर बनाई गई है। कश्मीर के अंदर जो हमारे पास लेटेस्ट खबरें हैं उसके ऊपर हम बाद में आते हैं, लेकिन पहले मैं आपको बताता चलूं कि गुज़िश्ता 24 घंटों के अंदर जो खबर छुपाई जा रही है पाकिस्तान की मीडिया की तरफ से, वो बलूचिस्तान के अंदर जिला खुजदार में तहसील नाल के अंदर
میں نے آپ کو یہ خبر دی تھی اور ہمیں پتا چلا تھا کہ جناب ایک ہیلی کاپٹر وہاں پہ کریش ہوا ہے، پاکستان کی آرمی کا ہیلی کاپٹر وہاں پہ کریش ہوا ہے، 6 جوان اس کے اندر جو ہے وہ مارے گئے ہیں، اور اس کی تصدیق نہیں کی گئی اور کہا گیا ہاں ہیلی کاپٹر تکنیکی خرابیوں کی وجہ سے گرا ہے، اور اس ہیلی کاپٹر کے بارے میں یہ بھی بتایا گیا کہ ہیلی کاپٹر جو ہے وہ اس میں صرف 2 افراد ہلاک ہوئے ہیں، 2 فوجی ہلاک ہوئے ہیں اور باقیوں کو بچا لیا گیا ہے۔ عزیزان من، اس واقعے کی تفصیل جان کے آپ کے ہوش اڑ جائیں گے، اور اس بارے میں اس وقت کوئی بھی بات نہیں کر رہا کیونکہ ہمیں اس واقعے کی جو کنفرمیشن ملی ہے اس کے مطابق خزدار کی تحصیل نال کے اوپر بی ایل اے کا اٹیک ہوا، باغیوں کا اٹیک ہوا، باغیوں کے اٹیک کے نتیجے میں خزدار بریگیڈ سے جو ہے وہ بریگیڈ کی کیو آر ایف کو بھیجا گیا، لیکن بریگیڈ کی کیو آر ایف پوری کی پوری تحصیل نال پہنچتے ہی اٹیک ان کے اوپر کر دیا گیا اور وہ باک ڈاؤن ہو گئی، اور پھر انہوں نے ایئر سپورٹ کے لیے ہیلی کاپٹر بلائے اور کمانڈو کمپنی بلائی، اور وہ ہیلی کاپٹر جو پہنچے وہاں پہ غالباً MI-17 ہیلی کاپٹر تھا، جو وہاں پہ پہنچا تو اس کو سرفیس ٹو ایئر میزائل سٹرنگر میزائل سے، امریکی ساختہ سٹرنگر میزائل جو کہ 1980 کی دہائیوں سے یہاں پہ موجود ہیں، ان سے حملہ کر دیا گیا اور وہ ہیلی کاپٹر کو گرا دیا گیا۔ ویژولز ہمارے پاس ہیں لیکن کمیونٹی گائیڈ لائنز ہمیں اجازت نہیں دیتی کہ ویژولز ہم آپ کو دکھا سکیں، لیکن یہ ویژولز اس بات کی کنفرمیشن کرتے ہیں کہ ہیلی کاپٹر چھپانے کی بات تو کی جا رہی ہے لیکن ہیلی کاپٹر واقعی گرا ہے۔ آج پاکستان کی انٹیلیجنس کمیونٹی میں موجود ذرائع نے ہمیں اس بات کی تصدیق کر دی ہے کہ ہیلی کاپٹر کو بی ایل اے نے، بلوچ لبریشن آرمی کے باغیوں نے، کالعدم تنظیم نے ہی ایک جو ہے وہ سرفیس ٹو ایئر میزائل کے ذریعے گرایا ہے۔ عزیزان من، اہم ترین بات یہ ہے کہ سرفیس ٹو ایئر میزائل ان کے پاس کہاں سے آیا ہے؟ سرفیس ٹو ایئر میزائل جو ہے وہ ظاہری بات ہے کہ ایک ایڈوانسڈ ویپنری ہے، ایڈوانس سسٹم ہے، اور وہ اگر بی ایل اے کے پاس پہنچ چکا ہے تو اب اس کا مطلب ہے کہ یہ جنگ کسی صورت بھی پاکستان کی فوج کے کنٹرول سے باہر ہے، کیونکہ اعلان اس کے بعد کیا گیا بی ایل اے کی جانب سے کہ اب خزدار کا تحصیل نال پاکستان کا حصہ نہیں ہے، یہ اعلان کیا گیا۔ اور یہ ایک ہیلی کاپٹر گرا ہے، صرف 5 سے 6 لوگ تو نہیں گئے ہوں گے جو اس کے اندر ہلاک ہوئے ہیں، کم از کم بھی 20 سے 25 لوگوں کی ایک پلاٹون گئی ہوگی اس ہیلی کاپٹر کے اندر، ٹروپ کیرنگ ہیلی کاپٹر MI-17 کے اندر جو گرا کے تباہ کر دیا گیا ہے۔ تو اس وقت یہ پاکستان کی فوج یہ ایکسپٹ نہیں کر رہی، لیکن کور کمانڈر کوئٹہ 12 کور کے کوئٹہ سے باہر جنرل راحت نسیم نکلنے کے قابل نہیں ہے، اپنی ٹروپ سے جا کے ملنے کے قابل نہیں ہے، لاشوں پہ لاشیں اٹھا رہے ہیں۔ آپ کو پتا ہے کل فرنٹیئر کنسٹیبلری کے جوان جو ہے وہ پشاور کے اندر ان کے اوپر اٹیک ہوا ہے، اور اس وقت پورے پاکستان کے اندر آگ لگی ہوئی ہے۔ کشمیر کے جو معاملات ہیں اس میں آج قتل عام کرنے کی ایک تیاری کی جا رہی ہے، لیکن اس سے پہلے تک ایک جو اطلاع ہم تک پہنچی ہے اس اطلاع کے مطابق 35 کے قریب لوگوں کو ایک دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ شہید کیا جا چکا ہے کشمیر کے اندر، اور ایک دعویٰ ہے کہ 27 کے قریب کنفرم لوگوں کو، جن میں خاتون ڈاکٹر شامل ہیں، ان کو جو ہے وہ شہید کیا جا چکا ہے۔ لیکن الزامات اس سے بھی زیادہ کے لگائے جا رہے ہیں، کئی 100 کی تعداد کے لگائے جا رہے ہیں، اور ہم اس کو کنفرم کیونکہ نہیں کر سکتے اس لیے بتا نہیں سکتے۔ لیکن دوسری طرف پاکستان کے اندر سیاست کا کھیل کھیلا جا رہا ہے، اور یہ آپ ڈاکو ڈفر الائنس یہاں پہ بیٹھا ہوا ہے، صدر وزیر اعظم بیٹھ کے جو ہے وہ بجٹ ٹھیک کرنا چاہ رہے ہیں، اور بتایا جا رہا ہے کہ فوج جو ہے وہ صوبے کا بجٹ لینا چاہتی ہے اور صوبوں کا بجٹ کم کر کے ایڈیشنل یہاں پہ فیڈریشن کو بجٹ لینا چاہتی ہے۔ لیکن اس کے باوجود ہمیں جو کنفرمیشن ملی ہے وہ یہ ہے کہ اس کے باوجود افسروں کی تو 100% تنخواہ بڑھانے کی جو شرط ہے وہ بھی شاید پوری نہ ہو سکے، اور زیادہ سے زیادہ 10 سے 15% پینشن اور تنخواہیں بڑھانے کے اوپر اب تک جو ہے ان کے پاس بجٹ اویلیبل ہے، ادھار ان کو مل نہیں رہا تو صوبوں کا یہ حصہ کاٹنا چاہتے ہیں۔ لیکن اس سے بھی بڑی خبر جو ہمارے پاس کنفرمیشن ہے وہ یہ ہے، اور 100% مصدقہ اطلاع یہ ہے کہ عاصم منیرہ مستری، عاصم خنزیر جو بھی اس کو عوام بولتی ہے، اس کے اپنے پلان یہ ہیں کہ وہ طاقت اب اس کو لگ یہ رہا ہے کہ ان سب سیاسی پارٹیوں کو فارغ کر کے وہ خود
तख्त के ऊपर बैठना चाहता है, वैसे तो भी तख्त उसके पास ही है, लेकिन अब वो टॉप पोजीशन के ऊपर बैठना चाहता है। और इस काम के लिए वो इस वक्त जो है, ये जिसको लग रहा है कि ये जनरल बजट के लिए सारी की सारी जो बातें की जा रही हैं, ये बजट के लिए बातें नहीं की जा रही, ये जनरल आसिम मुनीर की जो डिजायर्स हैं, लोग कह रहे हैं कि शायद उसको पूरा करने के लिए ये मीटिंग्स हो रही हैं। ये भी बात नहीं है, दरअसल ये अपने सर्वाइवल के लिए मीटिंग कर रहे हैं। इनको पता है कि किसी वक्त भी इनकी मंजी ठोकी जा सकती है, और इनकी मंजी क्योंकि ठोकी जा सकती है, इसीलिए ये इस वक्त अपने आप के सर्वाइवल और हमने भाग के कहां पे जाना है या मुनीर मिस्त्री को कहां भगाना है, उसके लिए ये यहां पे बातचीत जो है वो की जा रही है। और दूसरी तरफ कश्मीर का अपना सदर क्या कहता है, आके उसके नाम से ऑर्डर जारी किए जा रहे हैं। कश्मीर का अपना सदर आके रो रहा है, और रोते हुए क्या कह रहा है, वो कह रहा है जनाब के आजाद कश्मीर के कायम मुकाम सदर चौधरी लतीफ अकबर का कहना है कि अवामी एक्शन कमेटी के खिलाफ जितने भी अहकामात सदर के दस्तखत से हुए हैं, मेरा उनसे कोई लेना देना नहीं। एक्शन कमेटी को कलअदम करार देने और उनके रहनुमाओं की कीमतें लगाने वाला नोटिफिकेशन सदर के नाम से जारी हुआ, और सदर इनकारी है। सदर ने अवाम के अंदर रहना है। इस वक्त जिस बंदे के पास पूरे का पूरा कश्मीर का चार्ज है, जो ये हरकतें कर रहा है, उसके बारे में जाहिर बात है खुलेआम कहा जा रहा है कि वो और कोई नहीं, वो बंदा जो है वो सेक्टर कमांडर ISI कश्मीर AJK लाहौर का कसाई, जो अब कश्मीर का कसाई बन चुका है, ब्रिगेडियर फाइक अयूब है, जिसके बारे में ये इस वक्त मीम्स चल रहे हैं जो आपको नजर आ रहे हैं। GHQ के अंदर एक बड़ी अहम मुलाकात भी हुई है, और एक नई जो है वो खिचड़ी पकाई जा रही है। लेबनान के आर्मी चीफ ने आके यजीद वक्त, इस वक्त पाकिस्तान के यजीद आसिम यजीद से मुलाकात की है, उसके ऊपर मैं बाद में आता हूं। लेकिन कश्मीर की सूरत हाल के ऊपर जावेद हाशमी साहब ने जो बात की है, वो मेरे ख्याल में बिल्कुल असल प्रेडिक्शन है। इस वक्त जावेद हाशमी साहब ने लिखा है कि कश्मीर को जलियांवाला बाग बना दिया गया है, अपने ही बेटों पर गोलियां चलाई गईं, इनकी लाशें गिराई गईं। कोई इस पर बात करेगा? पाकिस्तान का बेगैरत मीडिया इसके ऊपर बात करेगा क्या? वो कश्मीरी जो इस वक्त जिनका ISI इस्तेमाल करके पूरी दुनिया के अंदर अपने लॉबिंग करती थी मुफ्ते के अंदर, आज उन्हीं कश्मीरियों की लाशें गिराई गई हैं। वो मजीद लिखते हैं कि इससे पहले 9 मई का कत्लेआम हुआ, डी चौक पर अपने ही शहरियों का खून बहाया गया, मुरीदके से पख्तूनख्वा तक, बलूचिस्तान से रावलाकोट तक इस मुल्क को कब्रिस्तान बना दिया गया। इन हालात का जिम्मेदार आसिम मुनीर है। पाकिस्तान पाकिस्तानियों का है, तुम जर्नैलों का नहीं। अपनी बैरकों में वापस जाओ, नहीं तो पूरा पाकिस्तान कश्मीर बन जाएगा। और आसिम मुनीर या आसिम यजीद का जवाब क्या है? अवाम की तवज्जो हटाने के लिए उन्होंने अफगानिस्तान के जिला खोस्त के अंदर हमला किया, और न सिर्फ जिला खोस्त के अंदर हमला किया, बल्कि अफगानिस्तान के अंदर इमेजेस जो हमारे पास आ रहे हैं, वो कम्युनिटी गाइडलाइंस हमें इजाजत नहीं देती। छोटे छोटे मासूम बच्चों को सुल्तान डिस्ट्रिक्ट कुनड़ के अंदर जो है वो अटैक किया गया, बच्चों और औरतों को मारा गया, पूरे घर तबाह कर दिए गए। जो आपको कहते हैं स्लीप टाइट पाकिस्तान एयरफोर्स इज अवेक, उसी ने चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस आसिम यजीद मुनीर मिस्त्री के ऑर्डर्स के ऊपर अफगानिस्तान के अंदर हमला करके मासूमों का खून बहाया, ताकि तवज्जो पाकिस्तान के अंदर से हटाई जा सके। लेकिन पाकिस्तान के अंदर से ये कैसे तवज्जो हटा सकते हैं? हालात इस वक्त जिस किस्म के बने हुए हैं कश्मीर के अंदर, जिस किस्म के विजुअल्स आ रहे हैं कश्मीर के अंदर, एक कत्लेआम की जो तैयारी की जा रही है कश्मीर के अंदर, क्योंकि कश्मीरी जो हैं वो हर सूरत में इस वक्त जो मनाजिर हैं मैं आपको दिखाना चाहूंगा, एक सिर्फ एग्जाम्पल देना चाहूंगा। ये आप गाड़ियां देखें, रास्ते बंद किए गए हैं, तो कश्मीरी गाड़ियां दरियाओं के अंदर उतार दी गई हैं, और इसके ऊपर मैंने लिखा है, बेखतर कूद पड़ा आतिशे नमरूद में इश्क, अकल है महवे तमाशाए लबे बाम अभी। कश्मीरी कौम बंद रास्तों के बावजूद एहतजाज के लिए आगे बढ़ रही है, और यजीद के अहकामात के ऊपर उनके कत्लेआम के लिए तैयारी करके पाकिस्तान की फौज तैयार बैठी हुई है।
اور فوج کے ہرکارے تیار بیٹھے ہوئے ہیں. تو اس وقت ظاہری بات ہے کہ ایک پرامن تحریک جس کے لیے ایمنسٹی انٹرنیشنل نے آواز اٹھائی, انٹرنیشنل ہیومن رائٹس فاؤنڈیشن کی آواز آئی, برطانیہ کے 50 ممبر پارلیمان نے آواز اٹھائی, اس کے باوجود یزید وقت بتانا چاہتا ہے کہ ہم ہی ہم ہیں, باقی کوئی کچھ بھی نہیں. تاریخ نے ہمیشہ ایسے یزیدوں کے دانت کھٹے کیے ہیں اور اب بھی کرے گا. لیٹسٹ کشمیر سے جو ویجول ہمارے پاس پچھلے 24 گھنٹوں میں آئے ہیں اور جو ہم دکھا سکتے ہیں وہ آپ کو دکھانا چاہتے ہیں. شدید شیلنگ جاری ہے, رینجرز کی طرف سے اسٹریٹ بلٹس ماری جا رہی ہیں. ابھی ہم نے ان کو جو ہے نا تھوڑا مار کے پیچھے بھگایا ہے, اور ایجنسیز کی گاڑیاں ادھر گھوم رہی ہیں, اور وہ گاڑیاں جو لوگوں کے انتشار دے رہی ہیں, جی پیز والے ہم نے ان کو بھی بھگایا ادھر سے. وہ بول رہے ہیں کہ آپ آگے چلیں, رینجرز کو ماریں, جس طرح اس طرح کریں, اور اس طرح جو ہے روڈ کو ایسے آگے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ادھر سے ان کو سب نے بھگایا ہے, اور یہ آگے جو ہے نا دیکھیں آپ, یہ وہ میرا اینی شاید یہ بتا رہے ہیں کہ پاکستان کی انٹیلیجنس ایجنسیز کی گاڑیاں وہ اس وقت اور ان کے لوگ پھر رہے ہیں جو ترغیب دے رہے ہیں پرامن مظاہرین کو کہ وہ جا کے رینجرز اور سیکیورٹی فورسز کے ساتھ لڑائی کریں تاکہ ان کو موقع ملے مرید کے کی طرح جو ایک دوبارہ قتل عام کرنے کا, اور یہ اس کو جو ہے وہ خون خرابے کے اندر تبدیل کیا جا سکے, لوگوں کی لاشیں گرائی جا سکیں خدا نخواستہ. اور پرامن لوگوں کو رہنا چاہیے, پرامن تحریک ہے, اور اسی لیے گلوبل ہیومن رائٹس آرگنائزیشنز, برٹش پارلیمنٹیرینز, پوری دنیا کا میڈیا بغیرت پاکستان میڈیا کو چھوڑ کے اس کے لیے آواز اٹھا رہا ہے. پاکستان ہائی کمیشن اور مانچسٹر کے ہائی کمیشن کے باہر جس قسم کے مظاہرے ہوئے ہیں, اور خاص طور کے اوپر جو یہاں پہ شوکت نواز میر صاحب کو اس وقت, اور ان کے علاوہ عمر نذیر کشمیری, خواجہ مہران ارشد صاحب کو, اور سردار امان خان صاحب کو, ان کے اوپر جو ہے ظاہری بات ہے مقدمات بنا کے ان کے اوپر انعامات رکھے گئے ہیں. یہ جو حرکتیں کی جا رہی ہیں, اور اس کے بعد برطانیہ میں جس طرح کے زبردست مظاہرے کیے جا رہے ہیں, آئی ایس آئی کی ایک اسٹریٹجی یہ ہے کہ جتنے بھی مظاہرے ہو رہے ہیں ان کے اندر پاکستان کا جو بغیرت میڈیا یہاں پہ بیٹھا ہوا ہے, چند ٹکوں کی خاطر اپنی عزت, اپنی غیرت کا سودا کر کے, اس کے اندر درمیان میں ظاہری بات ہے کہ لوگ تو آپ شکل کے اوپر نہیں لکھا کون کشمیری ہے اور کون لاہوری ہے, وہاں پہ اندر گھسا کے اس وقت اپنے ہی کارندوں کو ان کی ویڈیو انٹرویوز بنا کے ایک کوشش کی جا رہی ہے. اور یہ لوگ جو ہیں یہ وہ لیڈرشپ ہے جن کا یہاں پہ نام آیا ہے, اور ان کے سر کی قیمتیں لگائی گئی ہیں, ان کے اوپر ایف آئی آرز کروائی گئی ہیں, اور یہاں پہ باقاعدہ طور کے اوپر یہاں پہ یو کے اندر پاکستان کے بغیرت میڈیا کو اسٹریٹجی یہ دی گئی ہے, کچھ آپ کو پتا ہی ہے کہ کس قسم کے انکلچرڈ ولچر قسم کی یہاں پہ چڑیلیں بھی ہیں, اور کچھ مرد بھی ہیں یہاں پہ جو اپنے دین کا سودا, ایمان کا سودا کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. وہ امبیسی کے ہی, آئی ایس آئی کے ہی آگے ٹاؤٹس کو ان کے آگے لے جا کے کشمیری بتا کے انٹرویو کر کے یہ تاثر دینا چاہتے ہیں کہ نہیں جناب, ہم تو یہاں پہ بہت خوش ہیں, اور ہم تو یہاں پہ ہر صورت میں فوج کے خلاف نہیں ہم کوئی بات کرتے, ہم حکومت کے خلاف نہیں ہیں, مذاکرات دوبارہ شروع ہونے چاہیے. یہ دراصل ایک پریشر ٹیکٹکس ہے جو ہمیشہ سے یہ کھیلتے چلے آئے ہیں, اس پریشر ٹیکٹکس کا یہ استعمال کرتے چلے آئے ہیں. عاصم منیر سے کچھ بھی اس وقت سنبھل نہیں رہا. دوسری طرف آپ کو پتہ ہی ہے کہ ٹرمپ نے ایران کے اوپر ایک دفعہ پھر حملہ کر دیا, کیونکہ ایران نے ٹرمپ کا اپاچی ہیلی کاپٹر امریکہ کا گرا دیا شاہد ڈرون نے, تو اس کا قصور بھی امریکی ڈیپ سٹیٹ جو ہے اس وقت اس کو سمجھتی ہے کہ وہ عاصم منیر ہی ہے. اور دوسری طرف لبنان کا جو آرمی چیف منیر مصری سے ملنے آیا ہے, وہ بھی ایک بڑی انٹرسٹنگ خبر. اس تصویر میں جو آئی ایس پی آر نے ایشو کی ہے, عاصم یزید اس وقت لبنان کے آرمی چیف روڈولف ہیکل کے ساتھ دیکھا جا سکتا ہے. کہا گیا کہ جی باہمی قسم کے جو ان کے تعلقات ہیں اس کے لیے اس نے آ کے یہاں پہ بات چیت کی ہے, لیکن ہمارے پاس جو اطلاعات ہیں وہ یہ بتاتی ہیں کہ عاصم منیر کی جو ملاقات ہیں, جو ہمارے ذرائع ہیں وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ اس وقت حزب اللہ نے صدر لبنان سے حملہ کیا جو اسرائیل کے اوپر, اور اسرائیل نے لبنان کے اوپر حملہ کیا ہے اس بفر زون کے اوپر جہاں پہ حزب اللہ بیٹھا ہوا ہے. حزب اللہ جو ہے وہ ایران کی پروکسی سمجھا جاتا ہے,
اور وہ ہے بھی, اور وہ زیادہ تکڑا ہے لبنان کے اندر. لبنان کی فوج بھی اس پہ قابو نہیں پا سکتی. تو اب بورڈ آف پیس کے چکر میں تو ڈالر ملے نہیں ہیں منیر مستری اور اس کی فوج کو, اور منیر مستری کی فوج راضی نہیں ہے. تو لبنان میں کوئی پیس کیپنگ فورس کے نام کے اوپر ڈالر کمانے کا پروگرام بنا کے ان کو بھیجا جائے اور حزب اللہ کو وہاں پہ دبایا جائے, لیکن ایران کی مرضی اس میں شامل ہونا ضروری ہے. اور منیر مستری کو کیونکہ ایران کا داماد سمجھا جاتا ہے اور وہ وہاں پہ ملاقات کرنے جاتا ہے, تو سمجھا یہ جا رہا ہے کہ منیر مستری جو ہے وہ ایران سے کوئی معاملات طے کر کے پاکستان کی فوج کو صدرن لبنان میں ڈپلوائے کرے گا. یونائٹڈ نیشن اس کے لیے ڈالر مالر دے گا, ڈالر ملے تو یہ کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہیں, یہ تو آپ کو پتہ ہی ہے. لیکن سب سے خطرناک آج جو معاملات ہیں وہ کشمیر کے اندر ہونے جا رہے ہیں. پورے پاکستان کے اندر آگ لگی ہوئی ہے. بلوچستان کے اندر آپ کو جو حالات بتائے ہیں, خیبر پختونخوا کے اندر, کشمیر کے اندر اس وقت آگ لگی ہوئی ہے. اور آگ اس جلتی کے اوپر تیل پھینکنے کا کام جو کیا جا رہا ہے پاکستان کے بغیرت, بے شرم اور بے حیا میڈیا کی طرف سے. اور دوسری طرف ظاہری بات ہے کہ یہاں پہ جو پنجابی یہاں پہ اپنے آپ کو کشمیری بول کے جو حرکتیں کر رہے ہیں, اور جو وہاں پہ ایک قتل عام کی خدا نخواستہ تیاری کی گئی ہے ہماری اطلاعات کے مطابق, اس کے نتیجے میں ظاہری بات ہے کہ ایک لاوا جو پک رہا ہے وہ پھٹے گا تو اپنے ساتھ بہت کچھ بہا کے لے کے جائے گا. ہم صرف امید یہ رکھتے ہیں کہ جو ہے وہ جانی نقصان, ہم تو چاہ رہے تھے کہ نہ ہو, لیکن اب تک کی اطلاعات کے مطابق بے تحاشا جانی نقصان ہو چکا ہے اور مزید ہونے کی بھی توقع ہے. اور ہم چاہتے ہیں کہ لوگ پرامن رہیں, پرامن احتجاج کریں. لیکن یہاں پہ جس طرح کے الزامات لگائے گئے, جو ویڈیوز میں نے شدید شیلنگ جاری ہے, رینجرز کی طرف سے اسٹریٹ بلٹس ماری جا رہی ہیں. ابھی ہم نے ان کو جو ہے نا تھوڑا مار کے پیچھے بھگایا ہے, اور ایجنسیز کی گاڑیاں ادھر گھوم رہی ہیں, اور وہ گاڑیاں جو لوگوں کے انتشار دے رہی ہیں, جی پیز وغیرہ ہم نے ان کو بھی بھگایا ادھر سے. وہ بول رہے ہیں کہ آپ آگے چلیں, رینجرز کو ماریں, اس طرح کریں. اور اس ایجنسیز کی گاڑیاں پھر رہی ہیں اور کہہ رہی ہیں کہ آگے بڑھیں اور رینجرز کو ماریں, مطلب کہ جان بوجھ کے ان حالات کو خراب کرنے کی جو ہے وہ کوشش کی جا رہی ہے. اس کا فائدہ کس کو ہوگا؟ یہ ایک ذہنی مریض جو ہے وہ یہاں پہ آپ کو نظر واضح طور کے اوپر آتا ہے کہ ایک ذہنی مریض کے احکامات کے اوپر ایک کرمنل مائنڈ سیٹ یہاں پہ جو ہے وہ کام کر رہا ہے. اس میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے. اور جو حالات بنے ہوئے ہیں اس کے اندر ہمارے پاس جس قسم کے ویجولز ہیں, جس میں راولپنڈی میں تشویشناک حالت میں اسپتال میں داخل راولا کوٹ تراڑ کا نوجوان جبران, جسے 7 جون کی رات سانحہ راولا کوٹ کے دوران سر میں گولی ماری گئی, اس کے جو ویجولز ہیں, اور ایسے ویجولز ہیں جو یہاں پہ ہم دکھا نہیں سکتے. یہ واضح طور کے اوپر پتا چلتا ہے کہ یہاں پہ ذہنی مریضوں اور جنسی درندوں سے پاکستانی قوم اور کشمیریوں کا سامنا ہے. وہی کشمیری جن کو کل تک ایک لارا لگایا گیا تھا میرپور ایئرپورٹ کا, وہی کشمیری جن کو کل تک بتایا گیا تھا کہ چھوڑو ان کو, پاکستانیوں کا اپنا مسئلہ ہے, تم لوگ جو ہے فوج کے ساتھ اپنی سیٹنگ رکھو, تمہیں ہم بڑا زبردست جو ہے وہ پلکوں کے اوپر بٹھا کے رکھیں گے. انہی کشمیریوں کے ساتھ آج جس قسم کا ظلم و ستم کیا جا رہا ہے, ان کو بتایا جا رہا ہے کہ تم یہاں پہ محکوم ہو اور محکوم ہی رہو گے. ان کو اوقات دکھائی جا رہی ہے. ان کے جو پرامن احتجاج کو کلعدم دہشت گرد قرار دے کے ان کے پرامن لیڈران کو دہشت گرد بولا جا رہا ہے, تو آج کشمیریوں کو شاید سمجھ آ رہا ہے کہ کل تک وہ سمجھ رہے تھے کہ اپنی 1.5 انچ کی مسجد کے اندر وہ بچ کے بیٹھے رہیں گے, تو یہ اس طرح ہوگا نہیں, کیونکہ ان کے منہ کو خون لگ چکا ہے. یہ جو پنجاب سینٹرک لاہور کا جو مائنڈ سیٹ رکھنے والی فوج ہے, اس کے منہ کو خون لگ چکا ہے عزیزان من. اور ظاہری بات ہے کہ پرامن جمہوری جدوجہد کے بغیر تو کوئی اور چارہ نہیں ہے, اور ہم بھی یہی کہیں گے کہ پرامن جدوجہد کریں, لیکن جمہوریت آپ کا حق ہے, حق رائے دہی کا استعمال آپ کا حق ہے, حقوق ملکیت بھی آپ کا حق ہے. اور ظاہری بات ہے کہ اپنے حقوق کے لیے, حق لینے کے لیے, آواز حق بلند کرنے کے لیے جو اس وقت اب کشمیریوں کو جا کے قربانی دینی پڑ رہی ہے, اگر اس کو ضائع کرنے کے لیے ہمیشہ کی طرح درمیان میں کچھ لوٹوں کو ڈالا جائے جس طرح ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے, تو وہ اب تو کامیاب شاید نہ ہو سکے. لیکن یہ لگ رہا ہے کہ اب انقلاب کشمیر سے شروع ہو چکا ہے پاکستان کا. آپ کا کیا خیال ہے؟ کمنٹس کے اندر ضرور بتائیے گا. ایک ڈیولپنگ سٹوری ہے اور میں اس کے اوپر ساتھ ساتھ آپ کو تفصیلات سے آگاہ کرتا رہوں گا. اپنا خیال رکھیے. خدا حافظ.